آپ ذرا آئیے اس دعوت ذل شیرہ پر آپ کو لے کر آؤں. اب جناب ابو طالب علیہ السلام جب دعوت ذل شیرہ منعقد ہوئی 3 دن تک دعوت ہوتی رہی، لنگر پکتے رہے. یہ سارا مارکا جو آتا تھا لنگر شریف کھا کے واپس چلے جاتے تھے، مصطفیٰ کی تقریر نہیں سنتے تھے. پیغمبر نے فرمایا چچا یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ابو اینڈ کمپنی بات نہیں کرنے دیتی، میری بات میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. 3 دن سے میں ان کو کھلا رہا ہوں. اب یہاں پر ایک بات کہوں، پہلی دعوت تھی نا سیدزادہ، پہلی دعوت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی دعوت تھی جب وہ موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ نازل کر سکتا ہے تو ان کے لیے بھی من و سلوہ بھیج دیتا. ابو طالب کے گھر میں لنگر پکوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابو طالب کے گھر میں لنگر پکوانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلی دعوت ہے، پہلا گھر ہے، پہلا پیغام محمد ہے، اور لنگر کھائیں گے ابو طالب کے گھر کا، نمک کھائیں گے ابو طالب کا، اور جو ابو طالب کا نمک کھانے کے بعد اس کے ایمان پہ شک کرے وہ نمک حرام کہلائے گا. اور دوسری بات کہ دعوت توحید تھی تو ہونی چاہیے تھی بیت اللہ میں. اللہ کا گھر بھی اسی مکے میں موجود تھا. اللہ کے گھر میں توحید کی دعوت منعقد نہیں ہوئی بلکہ ابو طالب کے گھر میں منعقد ہوئی. پوچھتے ہیں الہ العالمین تیرا پیغام تھا، تیری توحید پہنچانی تھی تو تو نے اپنے گھر کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آواز قدرت آئے گی خورشید دوادی ذرا ان زمانے والوں کو بتا کہ میرا جو گھر تھا اس وقت اس پر مشرکین کا قبضہ تھا، انہوں نے اس میں بت لا کے رکھے ہوئے تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلی دعوت بتوں کے سائے میں کھڑی ہو کے پڑھی جائے اور پہلی دعوت میں میری توحید کا پیغام بتوں کے سامنے دیا جائے، کیونکہ محمد لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے آئے تھے، محمد لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے کے لیے آئے تھے. مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ بت موجود نہ ہو، مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ بت موجود نہ ہو. اللہ کے گھر میں بھی وہاں پہ بت موجود تھے. اللہ نے کہا میں نے پوری کائنات میں نکاح دوڑائی، ایک ابو طالب کا گھر تھا جو بتوں سے پاک نظر آیا. ایک ابو طالب ابو طالب کا گھر، سیدزادہ ایک ابو طالب کا گھر جو بتوں سے پاک تھا. آپ مجھے بتائیں اتنی تفصیل سے جناب ابو طالب پر مجلس کبھی سنی ہے؟ دعا کیجئے گا میرے حق میں، 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے آگے تھوڑا سا سفر اور بھی کرنا ہے، پھر بھائی کے حوالے ممبر کر دوں گا. تو پہلی دعوت منعقد ہوئی سرکار ابو طالب کے گھر میں، 3 دن تک کھا پی کے جاتے رہے. تیسرے دن سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا چچا جان یہ کس کماش کے لوگ ہیں، کھاتے بھی ہیں بات بھی نہیں سنتے، کھاتے بھی ہمارے گھر کا ہیں بات بھی نہیں سنتے. جناب ابو طالب نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، 3 دن تک مسلسل کھلا کے میں نے ان کو تھوڑا پکا کیا ہے. تو جو ہے یہ نہیں ہے، تھوڑے پکے ہو گئے ہیں نا. آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک، بابا جی دعا کرنا میرے کو، اس وقت تک کوئی بندہ اپنے مقام سے حرکت ہی نہیں کر سکتا جب تک تیری بات نہ سن لے. اس وقت تک کوئی بندہ اپنے مقام سے حرکت ہی نہیں کر پائے گا جب تک تیری بات نہ سن لے. تو جناب ابو طالب نے حسب معمول لنگر پیش فرمایا. انہوں نے لنگر کھایا، کھا کے پیٹ پہ ہاتھ مار کے ڈکار ڈکور لے کے اٹھ کے جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے. اچانک جناب ابو طالب نے تلوار میان سے نکال کر خبردار کوئی اپنے مقام سے حرکت نہیں کرے گا، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو سرکار ابو طالب نے پہلا جملہ کہا قم یا سیدی.
وَيَا مولائی بلغ ما انزل علیک من ربک. تو جو ہے یہ نہیں. جناب ابو طالب نے فرمایا اے میرے سید. کون کہہ رہا ہے؟ چچا. کس کو کہہ رہا ہے؟ بھتیجے کو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ قم یا سیدی. اے میرے سید اٹھ، اے میرے سردار اٹھ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے مرشد، اے میرے رہبر. تو جو ہے یہ نہیں. اٹھ اپنے مقام سے اور پہنچا دے اس بات کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکی ہے. اب جہاں بھی تشریف فرما ہے جملہ خورشید جوادی کہے گا. ساری مجلس ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف. سادات عظام کی دعائیں مجھے مل جانی چاہیے. جناب ابو طالب نے جب کہا اے میرے سید، اے میرے سردار، اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے. اے میرے مولا، اے میرے مولا محمد، کھڑے ہو جائیے. آواز قدرت آئی. ابو طالب آج تو نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. 40 کافروں کے مجمع میں، 40 کافروں کے مجمع میں، 40 کافروں کے مجمع میں میرے حبیب کو مولا کہا ہے. اور میں اللہ کا یہ وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. تو ابو طالب ہے، میں اللہ ہوں. تو نے 40 کافروں کے مجمع میں میرے حبیب کو مولا کہا ہے. اور میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر 1.25 لاکھ صحابیوں اور حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے علی کو پوری کائنات کا مولا نہ